السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک نیا موڑ آیا ہے کہ اس میں اپوزیشن کے درینہ مطالبے یعنی پرائم منسٹر کی تبدیلی جیسے بڑے مطالبے کو ایک بار پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کنسیڈر کیا ہے اور انڈائریکٹلی میسیجنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا ہے، یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں اور نواز لیگ کے درمیان ایک بار پھر میسیجنگ رابطے بحال ہوئے ہیں۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کا اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا، نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا، تمام کا تمام جو پریشر ایک بلڈ کیا گیا اور بڑی دھواندار اور بڑی مزاحمتی قسم کی تقریریں کی گئیں، ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، اس سارے بیانیے کو کیش کرواتے ہوئے ایک بار پھر نواز لیگ نے مکمکا کی کوشش کی ہے۔ اچھا، مکمکا کی جب ہم کوشش کی بات کرتے ہیں تو پھر لا محالہ ریلیف کی بھی بات آتی ہے، کیسز کو روک دینے کی بات آتی ہے۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر اور فیملی کے دیگر لوگوں کے خلاف اور نون لیگ کے جو درینہ ساتھی ہیں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے، ان تمام کے خلاف جو کیسز کا ایک معاملہ ہے، اس سارے حوالے سے ایک نرمی برتنے کی بات آتی ہے۔ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ناظرین آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ ایک بار پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب کوئی این آر او نہیں ہوگا، اب کوئی مکمکا نہیں ہوگا، لیکن اس کو آپ مکمکا سمجھیں، اس کو اپوزیشن کی بہت بڑی کامیابی سمجھیں، اور یا پھر اس کو ریلیف سمجھیں یا این آر او کی ایک نئی شکل سمجھیں، بہرحال جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ خود اس کو ملاحظہ کر سکیں گے، وہ نواز شریف صاحب کے رویے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، مریم صاحبہ کے ٹویٹر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ان کی ایکٹیویٹی سے اندازہ ہو جائے گا، اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ بات اب کس طرف چل پڑی ہے۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماضی کے اندر جو گرانٹر تھے وہ ساری صورتحال کو مینج کیوں نہ کر سکے، اپنی گارنٹی کو نبھا کیوں نہ سکے۔ نواز شریف صاحب کے پاس جو پتے تھے وہ ایک ایک پتا بڑی کیلکولیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ صورتحال کو ایک ایسی جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پہ ایک طرف ان کے پاس مزاحمتی بیانیے کا پتہ ہے، دوسری طرف ان کے پاس بڑی خوفناک قسم کی ویڈیوز ہیں جو مسلسل وہ میسیجنگ کر رہے ہیں اور میسیج دے رہے ہیں پاکستان کے امپورٹنٹ حلقوں کو کہ فلاں فلاں اہم شخصیات کی یہ ویڈیوز موجود ہیں، یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہیں، بیانیہ آگے بڑھ سکتا ہے، مزاحمت اور تیز ہو سکتی ہے، اداروں کے خلاف عوام کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، تقریریں اور سخت ہو سکتی ہیں، یہ سارے میسیج ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک ماحول بنایا گیا نواز شریف صاحب کی یک کے بعد دیگرے 2-3 تقریروں نے جو ماحول بنایا، اور اس کے بعد جو خوفناک پلاننگ سامنے آئی کہ جس پہ کہا گیا کہ 13 دسمبر کا جو لاہور کا جلسہ ہے، جو نواز شریف صاحب نے اپنے کلوز ڈور ایک میٹنگ سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب این آر او نہیں ہوگا، اب پوری قوم کے سامنے جو ایگریمنٹ ہوگا پوری قوم کے سامنے ہوگا، اور 13 دسمبر کو مینار پاکستان کے مقام کے اوپر سب لوگ ہم استعفے دے دیں گے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی اور وہ ویڈیوز جاری کرنے کی بات آئی تو اس کے بعد دوبارہ سے اہم حلقوں کے اندر اور یا ان کے میسنجرز جو ہیں پیغام رسان دوبارہ متحرک ہوئے، اور پیغام رسانی کے لیے اس دفعہ شہباز شریف صاحب جو آلریڈی نیب کی حراست میں ہیں، بظاہر تو وہ بات کرتے ہیں کہ ان کو بہت سخت طریقے سے جیل کاٹنا پڑ رہی ہے اور بہت بری حالت ہے ان کی، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ بڑے وی آئی پی طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں، اور وہاں پہ گھنٹوں مشاورتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، کچھ امپورٹنٹ لوگ ان کو ملتے ہیں، پھر کوئی فون کا محتاط طریقے سے استعمال ہوتا ہے، پھر تاریخوں کے اوپر میسیجنگ ایکسچینج ہوتی ہے۔
تو اس دفعہ شہباز شریف صاحب نے فائنلی بھائی کو ایک اور میسج دیا ہے کہ آپ فی الحال رک جائیں، یعنی جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس کو نرم کریں. اور یہ مریم صاحبہ کو میسج چلا گیا، یہ بڑے بھائی جان کو بھی میسج چلا گیا، اور اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں. اس پہ سر فہرست جو مطالبہ اپوزیشن کا ہے جس کو کنسیڈر کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی گھنٹے کے بعد پی ایم چینج ہو جائیں گے یا 10 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد. یہ کنسیڈر کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب اگر آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اسی سیٹ اپ کو کسی اور شخص کے ساتھ چلانے کی بات کی جا سکتی ہے اور ایک نیا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک پرانا ہی ایکسپیرینس ہے اس کو دہرایا جا سکتا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر بھی اپنا ٹرم پورا نہ کرے. یعنی یہ ریکارڈ تمہارا ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی 2 سال کو 3 سال کو 2.5 سال کو 4 سال. تو نواز شریف صاحب جو خود کبھی ٹرم پوری نہیں کر سکے، آج پھر وہ خود مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ موجودہ پرائم منسٹر کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس سے جان چھڑائیں اور اس کو گھر بھیجیں، تو پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. تو یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ سیریسلی ایک میسیجنگ چل رہی ہے ایک ایجنڈے کے اوپر کہ پرائم منسٹر کو تبدیل کیا جائے اور پرائم منسٹر کی جگہ کوئی اور لے لے اور موجودہ سیٹ اپ اور یہی لوگ اور یہی حکومت 5 سال پورے کرے. چونکہ نون لیگ پرائم منسٹر کی تبدیلی کے علاوہ حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں رکھتی. اپوزیشن کا خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو اس سٹیج کے اوپر اگر گرایا جائے گا یا ختم کیا جائے گا تو شاید صورتحال اگلے الیکشن میں تبدیل ہو جائے. 2023 کے اندر عمران خان زیادہ اکثریت کے ساتھ واپس آ سکتا ہے. تو لہٰذا اس حکومت کو چلنے دیا جائے. اگلے 2 سال یہ حکومت چلے گی، خود اپنے بوجھ کے ساتھ گر جائے گی اور ان کی کارکردگی اس قابل نہیں ہوگی کہ آئندہ الیکشن میں جا سکے. اچھا، ایک طرف تو اپوزیشن کا یہ معاملہ، دوسری طرف پاکستان کے طاقتور حلقوں کی میں نے بات کی. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی حلقوں اور پاکستان کے طاقتور حلقوں میں بھی پرائم منسٹر پاکستان کے رویے اور ان کے کچھ اقدامات اور کچھ جگہ پہ ان کا ضرورت سے زیادہ اڑ جانا، وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو لہٰذا اپوزیشن کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن کہیں نہ کہیں اس ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا غیر لچکدار رویہ چیزوں کو خراب کر رہا ہے. لہٰذا ان کی جگہ کوئی شاہ محمود قریشی صاحب جیسے کوئی دھیمے انداز والا کوئی فلیکسیبل شخص اگر لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ فارمولہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی ظاہر ہے میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بنتی ہیں، فارمولے کی شکل اختیار کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، پھر ریورس بھی ہو جاتی ہیں. تو میں اس کے بارے میں ظاہر گارنٹی نہیں کر سکتا، لیکن یہ فارمولہ شروع ہو چکا ہے اور اس پہ عمل درآمد چل رہا ہے. اپوزیشن کو میسج مل چکا ہے. نون لیگ نے رویہ اچھے بچوں کی طرح رویہ ٹھیک کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. یہ رویہ کتنے دن ٹھیک رہتا ہے یہ بات اپوزیشن کی آگے چلتی ہے یا نہیں چلتی. اچھا، یہ صرف نواز شریف کا بائی درم مطالبہ نہیں ہے، یہ فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے ٹھنڈ ایک ہی صورت میں پڑ سکتی ہے کہ مجھے عمران خان نظر نہیں آنا چاہیے. آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. جو انفارمیشن میرے پاس تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.